عائشہ، بہت بہت تھینکس، بہت بہت آبھار کہ آپ میرے شو پر آئیں. آپ کا بہت بہت سواگت ہے. کشمیر میں آپ رہ رہی ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ نے قرآن کی میننگ والی میننگ پڑھ لیا آپ نے، یا ایسے کیا ہوا کہ آپ کو لگا کہ مجھے اسلام سے مطلب تھوڑی سی مطلب آپ وہ ہو گئی کہ مجھے اسلام میں نہیں رہنا ہے؟ جب میں 5 سال کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کا مجھے اتنا یاد نہیں ہے. 5 سال کی ایج سے مجھے یاد ہے، اس سے پہلے کا مجھے اتنا یاد نہیں ہے. لیکن اتنا یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی تو گھر میں کزنس وغیرہ آتے تھے، جیسے پھوپھو کے بیٹے. ہاں وہ ہاں ہاں. ہاں، تو ان کا فزیکل ٹچ، گندا ٹچ ہونا، اور ان کا یہ سب وہ سب، میرا کب ڈر جانا، چھپ جانا، وہ ڈراونا بچپن میرا گزرا، بہت ہی ڈراونا. اور جی تو اس کی وہ بہت ہی خوفناک میرے لیے وہ منظر تھا. آج بھی یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا میں کس کنڈیشن میں تھی میں اس ٹائم. مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچہ جو ہوتا ہے، اس کا بچپن چھن جاتا ہے بالکل جب وہ جی اس کنڈیشن میں ہوتا ہے. جی. تو مطلب آپ اتنی چھوٹی تھیں تو آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس کو بتایا نہیں؟ کبھی آپ نے ان کو جا کے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ جہاں تک میں اپنے ایکسپیرئنس کی بات کرتی ہوں یا جو سوچتی ہوں، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ اس میں اس ایج میں بندہ، جو بچہ ہوتا ہے، وہ سنانے کی کنڈیشن میں، وہ اتنا خوف میں اور اتنا ڈر میں ہوتا ہے، ہاں اور وہ سنانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا کسی کو. اس ٹائم میں وہ نہیں بہت ہی ایکچولی مسلم فیملی میں لڑکیوں کو خاص کر ایسے نہیں، ایسے رہنا ہے، ایسے نہیں، ایسے لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، پردے میں رہنا ہے. چھوٹے بچوں کو ہی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو اس ٹائم پہ اور عجیب سا خوف ہوتا ہے، وہ نہیں ڈسکس کر سکتے اپنی فیملی کے ساتھ، نہیں بتا سکتے ہاں، یہ سب بہت چھوٹی باتیں. تھی، 5 سال مطلب آپ ہوں بہت ہی چھوٹی تھی کبھی. جی، ہوں بہت چھوٹی تھی. تو یہ کب تک چلتا رہا؟ یہ سب سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ ایک 2 3 کزن تھے، وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے آ کے. کسی نے بازو پکڑ لیا، کسی نے ٹانگ پہ ہاتھ گھمانا شروع کر دیا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ سب ہوتا رہتا تھا میرے ساتھ، ایسی کنڈیشنز آتی رہتی تھی. تو پھر ایک دن میں نے ایک کزن کو کاٹ دیا تھا، اور میں دانت سے کاٹ دیا تھا اور کاٹ کے بھاگ گئی تھی. اور پھر میں جب بھی کوئی آتا تھا تو میں بھاگ جاتی تھی. گھر میں کوئی بھی آتا تھا، کزن کوئی بھی آتا تھا، میں بھاگ جاتی تھی. میں پاس میں رہتی ہی نہیں تھی، کہیں دور نکل جاتی تھی، روم بند کر کے بیٹھ جاتی تھی. ایسے ہوتے ہوتے پھر اسکول بڑھتا گیا، کلاسز بڑھتی گئی. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں عربی چڑھتی رہی، قرآن پڑھنا، یہ وہ بھی 5 سال کی 4 سال کی ایج سے اسٹارٹ تھا. وہ بچپن میں ہی سکھایا جاتا ہے. اچھا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لائف آگے بڑھتی گئی. پھر پرائمری اسکول پاس کیا. پھر اس کے بعد جب مڈل اسکول کے لیے، اس سے آگے 7th 8th کلاس میں، تو وہ تھوڑا گھر سے دور جانا پڑتا تھا اسکول میں. اچھا اچھا. تو مطلب 9 10 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، وہاں سے دور جانا پڑتا تھا اسکول کے لیے. تو روز اپ ڈاؤن کرنے سے اچھا، گھر والوں نے کہا، پاپا نے، مما نے کہا کہ آپ کو تاؤ کا گھر ہے وہاں پہ پاس میں، اسکول کے پاس میں ہی ہے، تو وہاں ہاں. چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم وہاں پہ رہنے لگے، میں اور میری سسٹر. اچھا. تو وہاں پہ ہم 1 سال رہے. 1 سال کے بعد میں نے کچھ ایسا ہوا وہاں پہ، تو میں نے سوچا کہ اب یہاں پہ رہنا صحیح نہیں ہے، سیف نہیں ہے ہمارے لیے. تو وہاں پہ ایکچولی رات کو روم میں ہم سوئے ہوتے تھے، تو
ताऊ जी का बेटा ही रूम में आके उल्टी सीधी हरकतें करने स्टार्ट हो जाता था। ओहो। तो तो बहुत परेशानी झेली, बहुत ज़्यादा। मतलब रूम में आ जाना, कभी यहाँ से हाथ लगाना, कभी वहाँ से हाथ लगाना, कभी ऐसे बहुत बहुत परेशानी वाले दिन काटे हैं, बड़ा रो रो के। फिर एक दिन मैंने चिल्लाई जोर से रात को कि तुम यहाँ पे क्या करने आते हो, ये वो, ये क्या हरकतें करते हो तुम आके। तो मैंने कहा, मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अगर मैं शोर मचाऊंगी तो तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे। और तो फिर उसके बाद उसने रूम में आना तो छोड़ दिया, लेकिन बाहर तंग करना शुरू कर दिया, मतलब स्कूल से आते समय रास्ते में। फिर उसके बाद हमने बोला कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, पापा कोई बात नहीं, हम अप डाउन कर लेंगे रोज, लेकिन यहाँ पे नहीं रहना, हमें अच्छा नहीं लगता किसी के घर रहना, ऐसे बोल के हम वहां से निकल गए। तो दोनों आपकी दोनों बहनें, मतलब आपकी जो दूसरी बहन थी उसके साथ भी यही हरकत करता था वो? हाँ। तो फिर उसके बाद हम आ गए 8 9 10th तक स्टडी किया यहाँ पे अप डाउन करके ही। फिर उसके बाद हायर क्लासेस, जब उसके बाद के लिए हमने कहा, पापा ने कहा कि एक्चुअली मैं यहीं पे रही, मेरी सिस्टर जो है वो कहने लगी मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है उसके बाद। तो वो कह रही है कि 8th उसने पास किया तो वो कहने लगी कि मुझे नानी के घर चले जाना है, क्योंकि वो कश्मीर से काफी दूर था, वो जम्मू में घर था नानी का, तो अच्छा। वो वहां चली गई नानी के घर में। तो हम यहाँ ही मैं यहाँ ही रही, इधर ही अप डाउन करके ही पढ़ाई करती रही। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मेरा 10th क्लियर हुआ तो पापा ने कहा तुम भी सिस्टर के लिए उसी के पास चले जाओ। रहो, तो हाँ। हाँ, उसी के साथ रहो। तो जी। हम वहाँ पे एक मामू थे, वो अलग ही रहते थे, मतलब मेरी बुआ के साथ शादी हुई थी, जी। मेरी फूफो के साथ शादी हुई थी, तो मेरे मामू के साथ मेरी फूफो की शादी हुई थी, तो वो अलग ही रहते थे। तो उन्होंने कहा हमारे पास आ जाओ फूफो ने, तो हम उनके यहाँ रहने लगे। तो फिर 11th 12th वहाँ से करने लगे। कुछ जी। दिन हुए थे वहाँ रहे। मामू जो है वो ही कुछ अजीब अजीब सी हमारे साथ हरकतें करने लगे, मेरे साथ बहुत ही अजीब। तो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ज्यादा। लेकिन मामू शादीशुदा थे? मामू वैसे शादीशुदा थे? मामू की शादी मेरी फूफो से हुई थी, 4 बच्चे थे उनके। ओके ओके ओके, अच्छा। फूफी और माम, ओके, हम्म समझ गई, हाँ। अच्छा। हम्म। तो तो फिर वो उनके चार उन्होंने, बच्चे भी थे? हाँ हाँ, 4 बच्चे, 3 लड़के 1 लड़की थी उनकी। हाँ। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, रूम में आके तंग करना, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब ऐसा मुझे फील हो ऐसा लगता था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, मैं हूं ही क्यों। इतना इतना ज्यादा अजीब लगता था, इतना ज्यादा, मतलब बहुत ही। फिर एक दिन तंग आके मैंने मम्मी से कही बात, क्योंकि वो हद से ज्यादा बढ़ने लगे थे। कहते थे कि मेरे साथ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लालच देने लगे तुम्हें। हम मैं तुम्हें फोन लेके देता हूँ, मैं तुम्हें ये लेके देता हूँ, लेकिन मेरे साथ आ जाओ। मतलब अ, बहुत बुरी कंडीशन में थी मैं उस टाइम। जी। फिर फिर तो ये सब बात से आपके पेरेंट्स अनजान थे अभी तक? उनको उनको पता ही नहीं था हाँ, कि ये सब? उनको नहीं पता था इन सब चीज का।
تو اور نہ ہی ان کی بیٹی پھر کو پتا چلا، جو ماموں کی جو آپ کی پھوپھی ہے ان کو بھی نہیں پتا چلا نہیں، جو آپ کی بوا ہے؟ اس ٹائم نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ممی کو کال کیا کہ ممی ایسی ایسی بات ہے، ہوں مجھے نہیں پڑھنا یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا مما ایسے ایسے بات ہو گئی مجھے. تو وہ بڑے شاکڈ ہو گئے اور کہنے لگے نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ہوں کچھ ایسے ہی بولتے ہوں گے. میں نے کہا ہاں ایسے بولنے سے کیا بولتے ہوں گے؟ میں بچی نہیں ہوں اب. اس ٹائم ہوں میری 15 سال ایج تھی. تو میں نے جی، کہا میں بچی نہیں ہوں، اتنا تو سمجھتی ہوں نا کہ کیا ہے، کون کیا کس بول رہا طریقے ہے، سے؟ ہاں کون صحیح بات ہے. کیسے. تو میں نے کہا وہ تو سیدھا اوپنلی بول رہے ہیں مجھے ایسے کر لے، میں میرے ساتھ یہ کر لے، میں یہ دینے کے لیے تمہیں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں. تو جی پھر میں ایسی کنڈیشن میں آ گئی. بڑی مما نے کہا دیکھ لے تمہیں غلط فہمی مجھے لگتا ہے ہو گئی ہے، تو ہوں اسی لیے تو میں ایسا بول رہی ہوں. پھر دھیرے دھیرے اور تھوڑا ٹائم نکالا، لیکن اس کی بدتمیزیاں اور بڑھنے لگی. پھر میں نے ایک دن پھوپھو سے بات کی کہ پھوپھو یہ ایسی ایسی بات ہے، یہ مجھے ایسے ایسے بول رہے ہیں. ہوں تو پھوپھو نے مجھے سمجھنے کے بجائے اور میرا ساتھ دینے کے بجائے ماموں کا ساتھ دیا اور میرے پہ بلیم لگانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی خراب ہے، یہ ایسے کرتی ہے، یہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میں گھر سے باہر صرف اسکول کے لیے نکلتی ہوں اور کہیں نہیں جاتی ہوں. ہوں تو انہوں نے مجھے بلیم کرنا شروع کر دیا، بہت بلیم کیا. پھر راجا کے پاپا کو فون کیا، یہ لڑکی خراب ہے، یہ پڑھے گی تو ہے نہیں، پڑھنی تو ہے نہیں. اور ایسی کنڈیشن میں آپ خود بتاؤ، ایسی کنڈیشن ہاں میں مانسک اس میں کون کیسے؟ کون کون پڑھائی کون کر سکتا ہے، کون کر لے گا؟ جی مطلب مجھے ایسا لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی، میرا دماغ اسٹیبل نہیں رہتا تھا. الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ پڑی تھی کہ یار میں کیا ہوں ہی کیوں، مجھے بنایا ہی کیوں ہے. پھر اس کے بعد گھر والوں نے بولا پاپا گئے وہاں پہ تو مجھے لے کے آ گئے وہاں سے. کہنے لگے تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم مجھے لے کے آ گئے. وہاں سے میں آ گئی تو پھوپھو کہنے لگی پاپا کو اس کی شادی کرا دو، یہ ٹھیک نہیں ہے لڑکی، آپ کا ناک کٹوا دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی. ہوں تو پاپا نے پھر گھر والوں نے، میں نے کہا نہیں مجھے ایسے مت کرو، میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں غلط نہیں ہوں. تو سب ایسا کہنے لگے کہ تم شاید اپنی غلطی چھپانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو. پھر گھر والوں نے میری زبردستی شادی کرا دی کہ اوہ، ہاں اس وقت زبردستی کیا میری عمر تھی تمہاری؟ 16 سال. او اچھا، تو شادی کرا دی. اور آپ ہاں کیا شادی لڑکے کو کرا دی. دیکھا یا کچھ ایسا تھا کہ آپ نے لڑکے کو دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا اور؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا تھا، میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اور جس کے ساتھ شادی کرائی تھی اس کی ایج اس ٹائم 40 سال تھی اور وہ پہلے سے میرڈ تھا. اوہ ہے ہوں بھگوان. پھر تو ہاں نہیں مطلب آپ کی تو شادی کرا دی تو آپ نے نہ کہنے پر بھی آپ کی شادی ہوئی ہے، تو یہ تو مطلب آپ نہ کہتی رہی شادی کے لیے. ہاں ہم نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تم ایسے ہی کیا کرو گی، اب پڑھنا تم سے جائے گا نہیں، حرکتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی. پھر اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو میں نے کہا چلو اب ٹھیک ہے، یہاں تو ٹھیک رہے گا سب، اگر ایٹ لیسٹ وہ سب یہاں پہ تو نہیں ہوگا جو میرے ساتھ وہاں پہ ہو رہا تھا. ہوں تو ہوں ہوں میں نے ایسا سمجھ کے میں نے ایکسپٹ کر لیا. پھر جب وہاں پہ گئی تو وہاں کے حالات اور زیادہ خراب، اور زیادہ. وہ تو بالکل ہی باہر نہیں، برقعے کے ہاں بنا
ایسے تو باہر نکلنا ہی نہیں، لیکن برقع پہننا بالکل لازمی ہے۔ صرف اپنے روم میں ہی آپ برقع اتار سکتے ہیں، اور اگر کہیں باہر بھی جانا ہے تو برقع اگر نہیں پہنا ہے تو وہ چہرہ ڈھک کے رہنا ہے، یا گھونگھٹ نکالنا ہے، یا چہرہ باندھ کے رہنا ہے۔ تو دھیرے دھیرے وہاں پہ مار پیٹ سٹارٹ ہو گئی۔ گھر والے، ساس سسر نند اور ایون ہسبینڈ خود مارنے پیٹنے لگے چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ گھر میں بات، کبھی ممی سے بات کرنی، اس کی بات پہ بھی مار پیٹ سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ کیا ہوتا ہے تمہیں، ہفتے میں ایک بار کال کرنی وہ بھی نہیں کرنے دینی، کہ نہیں کال نہیں کرنی ہے، کیوں کال کرنی ہے تمہیں۔ تو اپنے میکے ایسی، جا سکتے تھے کم؟ نہیں، وہ سال میں ایک بار، وہ بھی ساتھ میں آنا ہے، اور یہاں ساس آتی تھی، ساتھ میں یہاں ہسبینڈ آنا تھا، اسی ٹائم دن میں رہنا ہے، سال میں ایک بار آنا ہے، دن میں رہنا ہے، اسی ٹائم واپس آ جانا ہے۔ تو ایسی بات میری ہوئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دن گزرے تو میں نے کہا چلو، 3 سال میں نے وہاں پہ کاٹے رو رو کے۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مار پیٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ 3 دن میں نے کھانا نہیں کھایا وہاں پہ، 3 دن مجھے روم میں بند کر کے رکھ دیتے تھے، 3 دن میں بنا کھائے پیے روم میں رہ لیتی تھی۔ ایک دن میں فون پہ بات کری تھی مما سے، تو ممی کو بولا کہ آپ نے کیا میری پہلے تو نرک لائف تھی ہی، تو دوزخ میں تو میں پہلے تھی، تو میں وہاں سے سوچا کہ چلو ایکسپٹ کیا، تو آپ نے تو اس سے بھی بڑی ہر دوزخ میں جگہ مجھے ڈال دیا، کیوں ہوں ڈالا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا۔ تو میں ایسے بات کر رہی تھی، تو جو میرا ہسبینڈ تھا اس نے سن لیا، تو گھسیٹتے ہوئے مجھے روم میں لایا اور اتنا مارا اور روم میں بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا اور خود چلا گیا۔ 3 دن میں وہاں پہ بھوکی پیاسی پڑی رہی ویسے ہی، اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس روم میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی جو اوپر کی طرف ہوتی ہے نا، جسے روشن دان بولتے ہیں، چھوٹا سا وہ تھا بس۔ تو وہ گلی کی طرف نکل رہا تھا، تو راستے میں گلی تھی، تو میں نے وہاں سے ایک لڑکا گیا، تو میں نے اس کو بولا بھیا پانی ملے گا کیا؟ تو اس نے نیچے جھانک کے دیکھا تو میں نیچے پڑی تھی، میری حالت بہت خراب تھی، تو اس نے مجھے وہاں سے پانی کی بوٹل پھینکی، تو اتنے دیر میں اس کی جو بہن تھی اس نے دیکھ لیا، تو اس نے جا کے فٹافٹ سنایا کہ اس کو پتہ نہیں کون اوپر سے پانی دے رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ جلدی سے آیا، اس کی ماں آئی، تو کون سا یار تمہارا آیا تھا تمہیں پانی دینے، اور اتنا پیٹا اتنا پیٹا، میں نے کہا میں مر جاؤں گی، مجھے مت مارو، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے مت مارو۔ تو وہ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب میں بے ہوش ہونے لگی ہوں، تو پھر لا کے مجھے پانی دیا اور کھانا دیا۔ ایسے ہی پھر ایک دن اس کی بہن ہے، وہ مجھے گالیاں نکال رہی تھی، کچھ بول رہی تھی، تو میں ویسے ہی چھت پہ چلی گئی۔ میں نے کہا میں پوچھوں، آج تو میں بات کر کے رہوں گی کہ مجھے ایسا کیوں بولتے ہیں، کیوں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں اس کی ساس آئی، میری جو نند تھی وہ میرڈ تھی، تو اچھا وہ بھی ادھر ہی رہتی تھی، اور اس کا اچھا ہسبینڈ بھی ادھر ہی رہتا تھا۔ ہاں تو جب میں نے اس کے ہسبینڈ کو بولا کہ یار تمہاری وائف ایسی ہے تو ایسے کیوں بولتی ہے مجھے، اس کو سمجھا نہیں سکتے ہو تم، غصے میں نے بولا۔ تو پھر جا کے میرا ہسبینڈ چھت پہ تھا، میں نے اس کو بولا جا کے، تو اس نے مجھے دور سے چانٹا لگایا آگے سے کہ تیری زبان بہت کھل گئی ہے، تجھے سبق سکھانا پڑے گا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں آئی، اور اس نے مجھے اتنا بڑا، وہ جو گائے بھینسیں چرانے کے لیے ڈنڈے نہیں ہوتے بڑے بڑے،
اس کے ساتھ پورے چھت پہ گھسیٹ گھسیٹ کے مارا، اتنا مارا کہ میں مطلب پیٹ میں ٹانگیں اتنی زور زور سے ماری کہ میرے مطلب وہ جو پیریڈ آگے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی مجھے، اور اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی کہ میں سانس نہیں لے جا رہی تھی مجھ سے، اور اتنا گھسیٹا تھا کہ میرا ایک شولڈر جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا، بہت زیادہ پین ہوئی مجھے، شولڈر ہی مطلب اس کی ہڈی نکل گئی ایک سائڈ سے، اتنا اور جب میں نیچے زمین پہ پڑ گئی تب تک مارتے گئے جب تک اب دیکھا کہ یہ کوئی ریاکٹ نہیں کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اب بول بھی نہیں رہی ہے تو چلے گئے مجھے، میں ادھر ہی پڑی رہی۔ جب آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں دیکھ رہی ہوں تو میں نیچے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے سیڑھیاں نیچے اتروں چل کے، تو میں بیٹھ بیٹھ کے سیڑھیاں نیچے اتری، بیٹھ بیٹھ کے، اور ان کے گھر میں دروازہ ایک پیچھے سے تھا، ایک مطلب ایک گلی سے پیچھے والی گلی میں نکلتا ہے، ایک آگے والی گلی میں نکلتا ہے، تو جو پیچھے والا دروازہ تھا میں ادھر سے بھاگ نکلی، بھاگ کے آ گئی، جس حالت میں تھی، پاؤں میں چپل نہیں تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کپڑے جو تھے وہ بھی مار مار کے گھسیٹ گھسیٹ کے پھٹ چکے تھے، اور جس حالت میں تھی میں اسی حالت میں وہاں سے بھاگ گئی، اور میں نے کہا اب میں یہاں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی گھر۔ پھر اس کے بعد میں کچھ بھی ملا، گاڑی ملی، لفٹ لی، کہیں کسی طریقے سے میں یہاں پہنچی تو گھر والوں نے حالت دیکھی، اے کیا کیا ہوا تمہیں، ایسی حالت کیوں کی، تمہاری کس نے کی؟ تو پہلے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بڑی ایسی حالت ہے، کیا ہوا ہے بیٹا تمہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نا یہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا ایسی ایسی بات ہو گئی ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ تو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بنتا ہے، تو تم کیس کرو، پولیس کو بلاتے ہیں، تو میرے پاپا نے منع کر دیا، پاپا نے بولا نہیں کوئی کیسز نہیں بنتا، یہ گر گئی ہوگی کہیں تو ایسی باتیں بنا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے لایا گھر، 2 ڈھائی مہینے یہاں پہ رہی، پھر پاپا نے کہا بلانا پڑے گا ان کو، تمہیں بھیجنا تو ہے وہاں پہ، میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس نرک میں پھر سے، یہ ایسی دوزخ میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس دوزخ میں نہیں جانا چاہتی پھر سے، نہیں پاپا بولنے لگے نہیں 100 جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں لیکن ایسے نہیں ہوتا، گھر اپنا گھر ہوتا ہے، تمہیں جانا پڑے گا، یہ وہ فون پہ بات کی تو اس نے کہا بھیج دو لڑکی کو، ایسے ہی ہم نہیں آئیں گے لینے کے لیے، بہت گھمنڈ میں، بہت اکڑ میں، تو پاپا نے کہا تو تم جاؤ، میں نے بھی شرط رکھی میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی ایسے، میں جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے میں خود نہیں جاؤں گی، میں نے کہا نہیں، تو ایسے ہی کرتے کرتے 6 7 مہینے گزر گئے، 6 7 مہینے کے بعد انہوں نے کیس کیا کہ یہ ہمارا گولڈ، ہمارے اتنے پیسے، ہمارا 10 لاکھ اور ہماری گولڈ وولڈ سب لے کے بھاگ گئی ہے، تو جب انہوں نے کیس کیا پھر یہاں سے ریٹرن کیس ہوا کہ ایسے ایسے نہیں، پھر کیس کیا، پھر میں نے اپنی وکیل سے بات کی اور کہا کہ ہم مجھے ڈائیورس فائل کرنا ہے، صرف یہ کیس نہیں کرنا ہے، مجھے ڈائیورس فائل کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے ڈائیورس فائل کیا اور پھر فائنلی وہ بولتے نہیں میں ایک اور شادی کرنی ہے اور تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں بھی رکھنا ہے اور ایک اور شادی بھی کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد جب میں ڈیورس تو دینے کے لیے ریڈی نہیں تھا، بڑی مشکل سے کیس لڑ کے ڈیورس لیا میں نے،
ڈیورس لیا. پھر اس دوران میری ملاقات ایک ایک انسان سے ہوئی. ان کا میں تہہ دل سے بہت شکر کرتی ہوں کہ اگر وہ میری لائف میں نہیں آتے تو شاید میں آج نہیں ہوتی. میں بہت اس ٹائم بہت بری کنڈیشن میں تھی, بہت ڈپریشن میں تھی. میں شاید میں سوسائڈ کر لیتی. 2-3 بار کوشش کی سوسائڈ کرنے کی, شاید میں مر گئی ہوتی, اب تک ہوتی نہیں. پھر وہ میری لائف میں آئے اور انہوں نے مجھے اتنا انکنڈیشنل سپورٹ دیا, اتنا انکنڈیشنل سپورٹ دیا, ہر طریقے سے, ہر طرح سے. اور ان کے ساتھ میں دھیرے دھیرے اپنے دن, تو پھر ایز اے فرینڈ ہم ملے تھے. تو پھر بات ہوئی, پھر ہم ریلیشن شپ میں آئے. تو پھر میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا دیکھو آپ ایک, کیونکہ وہ ہندو ریلیجن سے ہیں, تو میں نے کہا میں تب تک میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا, اور لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اس چیز کو کہ یہ ایک آئیڈیولوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کس, یا ایسا ہی ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نہیں, یہ سب بہت اچھا ہے. ان کے جو بس اس میں جو لوگ ہیں وہ اس کو خراب کرتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آئیڈیالوجی ہی غلط ہے یہ وہ. پھر دھیرے دھیرے ہم بات بڑھتی گئی, تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ریلیشن شپ میں تو ہیں, لیکن آپ ہندو ہیں, میں مسلم ہوں, تو آگے کا کیا. تو کیونکہ وہ ہندو ریلیجن سے بلونگ کرتا, تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کے لیے بھی کوئی دقت نہیں ہے. تم میرے گھر میں آؤ گی, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, جو کرو, میں تمہیں خود قرآن لا کے دوں گا, تمہیں جو کرنا ہے تم کرو, مجھے اس چیز کی کوئی دقت پریشانی نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایسی بات بڑھتی گئی آگے. پھر اس کے بعد ایک دن بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کوئی ایکس مسلم ساحل ہیں, ان کی وہ لائف دیکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا کہ تم, کبھی میرے پہ پریشر نہیں ڈالا کہ تمہیں ہندو ہی سناتی دھرم ہی اپنانا ہے یا کچھ ایسا. انہوں نے مجھے کچھ ایسا نہیں کہا. لیکن وہ ایک دن کہنے لگے, ارے ایک میں چینل گھومتے گھومتے ویسے ہی میں ایک چینل پہ پہنچا, تو ایک ساحل, ایکس مسلم ساحل ہیں, ان کی لائف میں جا گیا. تو وہاں پہ دیکھو ذرا, ساتھ میں سچوالا جی ہیں, ان کی لائف میں دیکھو ذرا وہ کیا بول رہے ہیں, ذرا دیکھو. مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اسی ریلیجن کی ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا شاید. تو وہاں پہ جا کے مجھے کچھ ایسی باتیں پتہ چلی جو مجھے پتا ہی نہیں تھا کبھی, کہ ایسا بھی ہے جس کو ہم اپنا آئیڈل مانتے ہیں, مطلب جس کو اتنا, اس کے لیے لوگ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. تو وہ جب میں نے ان کی سنا کہ انہوں نے ایسے جیسے فار ایگزامپل 6 سال کی بچی سے شادی, 9 سال کی بچی کے ساتھ یہ سب رخصتی. ہاں, تو جب میں نے یہ سب سنا تو اس چیز کو کوئی جتنا بھی ڈیفائن کر لے, لیکن میری نظر میں اس چیز وہ کبھی اس کی کوئی ہے ہی نہیں نا اس بات کی. آپ 50 سال کے ہو اور 9 سال کی بچی کے ساتھ آپ کچھ کر رہے ہو, کہ اس کو ہم شادی بولیں گے؟ اس کو تو ہم, میری نظر میں تو وہ ایک ریپ ہو گیا. میں تو بولتی ہوں 6 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی کا ریپ ہو گیا. میں اس چیز کو ایسے مانتی ہوں, اس چیز کو میں کسی طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتی. جی. پھر مجھے اور باتیں چلی پتا, جیسے انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح کیا تھا. مطلب
40 سال کی عورت سے لے کے 9 سال کی بچی تک کسی کو بھی نہ چھوڑنا، یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھا. تو میں نے کہا کہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں. اس کو میں آئیڈل ہی نہیں مانتی اپنا. ایسے انسان کو، ایسی شخصیت کو میں کبھی، ایسا نہیں شخصیت مانتا. کبھی کسی کے آئیڈل ہو ہی نہیں سکتا. جی صحیح بات. تو اب میرے لیے یہ پریشان اس ٹائم دقت تھی، کیونکہ اس ٹائم تک تو صرف ایک جس کو آپ اپنا آئیڈل مانتے ہو اس کا ہٹنا دماغ سے، اس کی چھوی جو ریئل ہے وہ سامنے آنی. لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ جو اب اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، جی یہ تو تھا اس ٹائم دماغ تک تو کہ چلو ٹھیک ہے وہ غلط تھا انسان لیکن اللہ ہے. پھر دھیرے جی دھیرے میں جب سچوالا جی کو سننے لگی، کیونکہ وہ قرآن کے سے ہی بات کرتے ہیں، تو جی ہاں تو قرآن کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں، تو ان کو جب سننے لگی تو پھر مجھے لگا ارے یہ تو مطلب جڑ ہی اس کی خراب ہے. جی ہاں اس میں ماننے والا کچھ ہے ہی نہیں، تو اس جی کی تو جڑ ہی خراب ہے. تو جب مجھے یہ فیل ہوا تو میں نے خود ہی چھوڑ دیا کہ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے جب میں مسلم تھی، جب میں اس آئیڈیالوجی کو مانتی تھی، تب بھی میں یہی سوچتی تھی، تب بھی میرے کو جو سناتن دھرم ہے اس میں مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی تھی، بہت ہی زیادہ. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کسی گاڈ کا نام بھی لیتے ہو، جی جیسے تو ان کے ساتھ فیمیل کا نام ضرور ہوتا ہے. ضرور. فیمیل کو اتنی زیادہ رسپیکٹ اور اتنی زیادہ ہے کہ جو گاڈ بھی ہیں وہ بھی فیمیل کے نام کے بنا ادھورے جی کہیں بولے جاتے ہیں. تو یہ مجھے پہلے ہی بات بہت پسند تھی. اور جب میرے دماغ سے یہ اسلام نام کی چیز نکلی، یہ جھوٹا یہ دکھاوا نکلا، تو پھر میرے آنکھوں کے سامنے بالکل شیشے کی طرح کلیئر ہو گیا کہ مجھے سناتن دھرم میں ہی جانا ہے. جی تو میں من سے مانتی ہوں سناتنی اپنے آپ کو، لیکن ہاں جو اس کی فارمیلٹیز جو کچھ ہوتی ہیں وہ میری نظر میں سب سے زیادہ دل سے ماننا زیادہ ضروری ہوتا ہے. باقی جو فارمیلٹیز ہیں وہ بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں زیادہ اسی کو مانتی ہوں. میں ایک بات پوچھتی ہوں یہاں پر عائشہ آپ کو، کہ جیسے آپ یہ کہہ رہی ہو کہ آپ کے جو آپ جس سے آپ کو شادی کرنی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو مان لو، آپ یہ کر لو، تو کیا آپ کبھی واپس سوچو گی کہ میں واپس اسلام میں وہی نمازیں پڑھوں گی اور وہی قرآن پڑھوں گی؟ نہیں، وہ تب کی بات ہے جب میں اس اسلام اس جھوٹی دنیا میں تھی. اب اس جی جھوٹ سے میں باہر نکل چکی ہوں، اب تو مطلب ہی نہیں ہے. اب کئی بار وہ بولتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے ایسے. ایکچولی جب میں اسلام میں تھی تو وہ کئی بار مجھے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں بولا انہوں نے کبھی ایسے ویسے کہ مجھے کوئی بات بری نہیں لگ جائے، تو انہوں نے بات کی. جب انہوں نے ساحل کی لائف سننے اسٹارٹ کی تو انہوں نے محمد صاحب کے بارے میں بولنا شروع کیا. تو جب ان کے بارے میں شروع کیا تو میں نے کہا نہیں، میں ان کو ہمیشہ کہانی سناتی تھی ایک جس کا کہیں پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا جس کہانی کا. میں وہ بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی اور ایک دن ان کے اوپر، اور وہ جو کہانی ہے آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، تو وہ جو کہانی ہے وہ ان کو سناتی تھی. تو ابھی کئی بار وہ مجھے بولتے ہیں تو میں بولتی ہوں ارے مت بولو، مجھے اپنے آپ سے ایسے لگتا ہے کہ میں اس انسان کو، ایسی شخصیت کو اپنا آئیڈل مانتی تھی جس کا مطلب کیا ہی بولوں اب میں. باقی تو سب سامنے ہے آپ کے کہ کیا شخصیت ہے وہ، جس کو لوگ جس کے لیے مرنے مرانے. اچھا، پچھلے دنوں ایک
जो नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था उसके रिलेटेड, और बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल कोई गलत नहीं था उसमें। तो जब ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इतना भड़क गए, मारने मराने पे आ गए इतना ज्यादा, तो उसमें मुझे एक ही चीज लगी कि या तो इनको इस बारे में पता नहीं है कुछ हिस्से को, कि ये उसकी बयान को गलत इसलिए बना रहे हैं कि कईयों को पता नहीं है, जैसे मुझे पता नहीं था, तो सोच रहे हैं कि उसने बेहरुमती की, मतलब बदतमीजी की हमारे नबी के साथ, या कुछ भी ऐसा सोच रहे होंगे। या तो ये वजह हो सकती है, या फिर वो खुद इस चीज को गलत मानते हैं कि ये गलत हो गया, तो उस चीज का प्रेशराइज, ऐसे प्रेशर होके ऐसे अपना गुस्सा निकालते हैं। ये दो वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। ये दो वजह ऐसी है कि जो लोग जानते हैं वो शर्मसार है कि हमारे प्रॉफिट ने ये क्या कर दिया, हम कैसे लोगों को जवाब दें, हम कैसे मुंह दिखाएं। ये एक रीजन होता है मेन। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि जितने भी ये हैं आजकल सब कुछ, सब लोग मायने भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, पर इनको कहीं पर इनसिक्योरिटी होती है कि भाई अभी हमारे इतने पोल खुल रहे हैं तो हमारा इस्लाम कैसे कैसे इसको हम वो करेंगे, कैसे डिफेंड करें। डिफेंड तो करेंगे ही ना, कि 6 साल की बच्ची तो बहुत ही छोटी होती है। मैं आपको कहती हूँ कि आप 16 साल की थी, तो आप भी इतनी छोटी सी थी जब आपकी शादी हुई थी। तो मैं अभी आपको पूछती हूँ कि आपको सनातन धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत वो है, लेकिन आप रह रही हैं अपने पेरेंट्स के साथ ही अभी भी? हाँ, मजबूरी है अभी फिलहाल मेरा, जी जी। बहुत तो आप बहुत सारी जो बातों का। जी, तो आपके पेरेंट्स अभी आपके साथ उनका रवैया कैसा है? वो एक्चुअली, मैंने एक दिन बात कर दी थी इसके रिलेटेड के, मैं शायद मुझे ये पसंद नहीं है, ये मोहम्मद साहब के, हाँ, तो मैंने कहा ये मुझे सही नहीं लगती ये बातें। तो मैंने इस बारे में बात की, तो फिर कहने लगे कि जब मैंने एक दो बात उठाई बीच में, मेन हम्म बातें कुछ, तो हम्म मुझे तो सीधा घर वालों, बाकी तो छोड़ो, घर वालों से ही धमकी मिल गई कि हम हम्म गला काट देंगे अगर ऐसी कोई बात निकली तो। तो फिर मुझे हम्म। शांत होके ही रहना पड़ा, जी क्योंकि जी। तो मेरे उनको हिसाब अभी से। पता नहीं है कि आपको, आपने जो इस्लाम छोड़ा है, तो क्या वो समझ नहीं पाते हैं कि ये अभी नमाज नहीं पढ़ रही है या ये कोई चीज तिलावत नहीं कर रही है? तो वो समझते हैं इस बात को कि मतलब कहीं पर ये छोड़ चुकी है इस्लाम? तो मैं उनको कहती हूँ ना, जब मुझे बोलते हैं, नहीं इस बात का तो उनको डाउट नहीं है कि मैं इस्लाम छोड़ हम्म चुकी हूँ, क्योंकि लेकिन नमाज नहीं पढ़ती हूँ, या कई बार मुझे मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है नमाज के लिए कई बार। तो हम्म फिर जब अपने देखती हूँ कि ज्यादा शक वाली निगाह में, हम्म एक्चुअली हम्म यहाँ पे एक दिन हुआ था एक फीमेल लड़की के साथ। एक लड़की हम्म। थी, वो यहाँ पे मतलब कुछ ही दूरी पे है कश्मीर। घर, हाँ कश्मीर हाँ। में कुछ ही हाँ दूरी जी। में है घर। तो हाँ उस लड़की का पता चल गया था कि ये थोड़ा भटक रही है इस्लाम से, हाँ। तो घर वालों ने खुद ही उसको मार डाला था, पॉइजन देके। तो इसीलिए मैं थोड़ा बच के चलती हूँ बहुत सारी हम्म बातों से। तो तो जब तक थोड़ा, आप, तो जब, आपका डिवोर्स तो हो गया, वो कोर्ट में सब कुछ वो खत्म हाँ, हो गया, वो सब तो खत्म हो गया आपका? नहीं अभी मेरा एक केस चल रहा है। अच्छा। अभी एक केस चल रहा है। जी तो जी जी। डिवोर्स हो चुका है मेरा, लेकिन एक केस चल रहा है अभी, तो वो थोड़ा उसका वेट कर रही हूँ मैं अभी। जी जी। तो उसके बाद आप सोचती हैं कि आप घर से निकल के फिर सनातनी होके और आराम से जो भी आपका जीवन साथी है उसके साथ रहें? आप ये हम्म आपका प्लानिंग है कि आप निकल जाएं एक बार, क्योंकि अभी आप पेरेंट्स के पास पड़ी हो तो आप कोई ऐसा कदम भी नहीं उठा सकती हो जिससे उनको शक हो। फिर तो जैसा आपने हम्म बताया कि बाजू में जो हुआ है,
وہ بھی کرنے سے آپ کے پیرنٹس نہیں ہچکچائیں گے؟ کیونکہ اگر وہ ایک 15 سال کی لڑکی کو 40 سال کے لڑکے کو دے دیتے ہیں شادی کر کے، 15-16 سال کی بچی کو، تو وہ تو یہ بھی کر گزر جائیں گے. تو آپ کی ہوں اس سب چیز میں نا عائشہ، آپ کے ممی کا کیا ہے، کیا رول ہے آپ کے ممی کا؟ ممی تو بہت بار سوچتی ہیں، کیونکہ پاپا کے سامنے تو وہ بھی نہیں بولتی نا. بول ان سکتی کی ہیں. ہاں، ان کی حالت ایسی ہے کہ پاپا کے سامنے وہ بھی بہت کم بولتی ہیں. ایک ڈفرینس ہوتا ہے جب ممی بات کرتی ہے اور جب پاپا بات کرتے ہیں. ممی کے پاس میں بیٹھتی ہوں تو بات کرتی ہوں کہ ممی دیکھو، یہ ان کے ساتھ بات کر سکتی ہوں کہ دیکھو یہ جن کو آپ اتنا مان رہے ہو، جن کے لیے آپ اتنے درود پڑھ رہے ہو، 100 ہزار تسبیح، تو ان کی لائف ایسی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا. تو وہ ایک ٹائم پہ سن لیتی ہیں، مطلب سنتی ہیں، مطلب اس بات کو بھلے ہی سننے کے بعد وہ بولیں گی کہ نہیں ایسے مت بولو، وہ ہمارے یہ ہیں، وہ ہے نبی ہیں، ایسے ہیں ویسے، وہ بھلے ہی لیکن سن لیتی ہیں. لیکن اگر یہی بات پاپا کو تھوڑی سی خبر بھی ہو جائے یا بھائی کو تھوڑی سی خبر ہو جائے تو وہ تو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کے بھائی بھی ہیں، مطلب آپ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں آپ کے بھائی؟ بڑے ہیں. او، تو بہت زیادہ مطلب آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہوگا، بہت زیادہ. ہوں وہ وہ تو ڈینجرس سچویشن ہے، کیونکہ بھائی اور باپ ہی بہت مین ہوتے ہیں جو ہمیشہ لڑکیوں کو آنر کلنگ کرتے ہیں. اس میں بھائی اور باپ کا ہی رول ہوتا ہے. تو ہوں جی، تو یہ آپ کی کہانی ہے، اور آپ ابھی تو وہیں پر پھنسی ہوئی ہیں، جو بھی ہے آپ وہیں پر ہو جہاں پر ہوں مطلب آپ نہیں رہنا ہے، آپ کو نکل جانا ہے وہاں سے. تو آپ ابھی کیا سوچتی ہو اپنے لائف کا؟ آپ نے کبھی کام تو کیا نہیں ہوگا، آپ نے کیا کام کیا ہے کہیں؟ نہیں، مجھے الاؤ ہی نہیں ہے باہر جانے کے لیے. تو ایون کہ یہاں بھی مجھے الاؤڈ نہیں ہے؟ پیرنٹس کے گھر میں بھی الاؤڈ نہیں ہے بالکل؟ نہیں. او، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ چلو ایک شادی ہو گئی ہے، چلو ابھی اس کی نپٹ جائے گی تو پھر ہم اس کی دوسری کہیں کرا دیں گے؟ ہر روز رشتہ لے کے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی، کبھی کسی کا، کبھی کوئی تین بچوں کا باپ ہے، پہلے سے شادی، بیوی بھی ہے اس کی، ویسی شادی رشتہ لے کے آ جاتے ہیں. کبھی کوئی لے کے تو بڑی مشکل سے کوئی کبھی کچھ بول کے کبھی کچھ بول کے ٹالنا پڑتا ہے، منع کرنا پڑتا ہے، ایسے کر کے. یہ تو بہت ہی دکھد بات ہے. مطلب اس سے بھی کب تک بچو گی جب تک کہ تم باہر نکلو؟ اور یہ تو تم ایکچولی ویٹ کر رہی ہو کہ تمہارا کیس ختم ہو. ہاں، جی، تو آپ کے جو چھوٹی جی. کیونکہ میرے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ابھی تک وہاں پڑے ہیں. اچھا. باقی تو جو سامان ہے میرا وہ تو ہے ہی ہے، کچھ ہاں ہاں. گولڈ ہے، کچھ میری کچھ چیزیں ہیں وہاں ہیں، لیکن جو میری اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں میرے وہ بھی وہاں پہ ہیں. کیونکہ اس ٹائم جس کہاں پہ؟ حالت میں وہ آپ کے جو پہلے ہسبینڈ ہے، ایکس ہسبینڈ، ان کے ہاں پاس پڑے ہوئے؟ ہاں، بھگوان، اچھا. کیونکہ جس حالت میں وہاں سے نکلی تھی وہ صحیح بات ہے. میں نے ہاں. آپ کو تو میں نے لیے نہیں تھے، تو وہ دے نہیں رہا، تو اس کے لیے میں نے کیس فائل کیا، تو اس کے لیے میں ابھی لڑ رہی ہوں. اچھا تو اچھا اچھا اچھا. ہاں، سارے آپ کے جو ڈاکیومینٹس ہے اور جو بھی لیگل وہ ہے، تو وہ تو صحیح بات ہے. تو آپ کو تو اس کی بہت ضرورت پڑے گی اگر آپ چینج بھی کرتی ہو اپنا ریلیجن، اور جو بھی آگے تو زندگی میں تو کام ہوں پڑتے ہی ہیں لیگل ہاں، ڈاکیومنٹس کے. تو عائشہ، تم نے کتنی پڑھائی کی پھر؟ میں نے 12th تک کیا ہے. 12 تک کر لیا آپ نے؟ اچھا. ہوں وہ بتانا چاہو گی ہوں کیسے مشکل سے نکالتی ہو ٹائم؟ ایکچولی اس ٹائم پہ میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے، وہ سویا رہتا ہے، تو ایکچولی وہ مجھ سے زیادہ اٹیچڈ ہے، تو وہ میرے ساتھ اس ٹائم میں اس کو سلاتی ہوں. تو اس ٹائم کے ٹائم پہ یہ جو 3 سے 5 کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا، کیونکہ وہ بولتے ہیں اس کو ڈسٹرب کریں گے تو بچہ اٹھ جائے گا. تو اس لیے میں اس ٹائم پہ الگ کمرہ ہوا، چھوٹے سے کمرے میں الگ
چھپ کے اس ٹائم میں اسٹیم کر رہی ہوں. جی جی. تو یہ دیکھو اتنی ڈیفیکلٹی کے ساتھ گزرتے ہیں لوگ. ہم تو فریڈم میں ہیں, ہم تو آزاد بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مجھے انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ میں 3 اور 5 بجے کے بیچ آ سکتی ہوں, کیونکہ اس کے بعد یہ بچہ اٹھ جائے گا تو میں کچھ بول نہیں پاؤں گی. تو بہت 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 آبھار آپ کا عائشہ, بہت تھینکس کہ تم آئیں. تو آپ کا بہت بہت آبھار آپ کا آنے کا. تھینک یو سو جی مچ. تھینک بہت یو آپ کا بھی. بس میرے لیے پرے کرنا کہ جی میں ضرور. جلدی سے اس سے باہر جی نکلوں. جی جی جی. بہت بہت نمستے آپ کو. جی جی. نمستے.